الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 86 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 87، 88 اور 89 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے، فرمایا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، کہ ایمان والو مت حرام کرو ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال رکھی ہیں، اور حد سے آگے مت بڑھو۔ اس سے پچھلی آیات میں کل ہم نے ایک پڑھا تھا ایک چیز کو، جس میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ مسلمانوں سے زیادہ قریب محبت میں نصارہ نظر آئیں گے، جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، اور ایک صفت اللہ تعالیٰ نے تعریف کے طور پہ بیان کی تھی، جس میں رحمانیت کا تذکرہ آیا تھا کہ ان میں رحمانیت بھی ہے، اور دنیا سے بے رغبتی ان کے اندر ہوتی ہے، تکبر وہ نہیں کرتے۔ یہ وجہ ہے کہ ان کی محبت ذرا تمہیں زیادہ نظر آئے گی مسلمانوں سے۔ اب یہاں پہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے رحمانیت کو فروغ دیا ہے، رحمانیت کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے چیز کو کلیئر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزوں میں حلال رکھی ہیں ان کو تم نے حرام نہیں کرنا۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک تذکرہ ضرور کیا کہ ان کی وجہ ایک یہ ہے کہ وہ محبت کیوں زیادہ کرتے ہیں کہ وہ دنیا کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، تو اس لیے وہ لالچ حسد ختم ہو جاتا ہے، کہ جس کی وجہ سے دشمنی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر ذرا محبت زیادہ پائی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پروموٹ نہیں کیا کہ تم نے جو حلال چیزیں، وہ کیونکہ وہ حلال چیزیں بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں جب رحمانیت میں جاتے ہیں، تو نہ پھر وہ شادی بیاہ کرتے ہیں، نہ کہ وہ دنیا کا جو جائز مال ہر چیز وہ چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو حلال چیزیں تمہارے لیے رکھی ہیں ان کو حرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، کہ یعنی کہ میانہ روی کی زندگی تمہاری ہونی چاہیے۔ وہ تھوڑا زیادہ شدت ہو جاتی ہے کہ دنیا سے بالکل چھوڑ دینا بھی، یہ بھی کوئی اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ کوئی الگ بات ہے کہ اس کی وجہ سے انسان بہت ساری برائیوں سے بچ بھی جاتا ہے، لالچ حسد جو فتنہ فساد کا باعث بنتی ہے وہ چیزیں، وہ اس سے ختم بھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ میانہ روی جو ہے وہ بیسیکلی اسلام کی تعلیمات ہیں کہ بالکل بہت زیادہ ہی اسلام کی طرف چلا جائیں گے، ساری دنیا چھوڑ دیا، بیوی بچے چھوڑ دیے، جو ذمہ داریاں وہ چھوڑ دی، وہ ہر شخص اگر جنگل میں جا کے بیٹھ جائے گا، ہر شخص الگ ہو جائے گا، دنیا سے کٹ جائے گا، تو دنیا کے ظالموں کا رحم و کرم پہ چھوڑ دی جائے گی۔ ظالموں کو ہاتھ کون روکے گا؟ ظالم تو دنیا میں موجود ہے نا، تو دنیا میں رہ کے ہی اس کے انسان نے اپنے آپ کو بچا کے چلنا ہے، ظلم کو بھی روکنا ہے، جو حقوق تلفی جو ہو رہی ہے لوگوں کے حقوق بھی ان کو دلوانے ہیں۔ وہ جو رحمانیت اختیار کر لیتے ہیں وہ ان سب چیزوں سے بری ہو جاتا ہے، وہ دنیا جو مرضی کرتے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، لیکن اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ دنیا میں جو ظالم لوگ ہیں ان کو بھی روکنا ہے، تو اسلام ایک میانہ روی کا درس دیتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو حلال چیزیں ہیں ان کو تم نے حرام کرنے کی ضرورت نہیں، گویا کہ رحمانیت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا تعتدوا، حد سے آگے نہیں بڑھنا، وہ بھی ایک حد سے آگے بڑھنا ہے کہ بالکل دنیا کو چھوڑ دیا، وہ طریقہ کار نہیں ہے یہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جو پیچھے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ شاید اللہ رحمانیت کو پسند کر رہا ہے، یہاں پہ وہ چیز کلیئر کی گئی کہ رحمانیت نہیں ہے، ایک میانہ روی کا جو ہے دین درس دیتا ہے اسلام۔ فرمایا کہ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھ جانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی کہ حد سے زیادہ بڑھ جانا، دین کی طرف بھی حد سے زیادہ بڑھ جانا، یا دنیا کی طرف بھی حد سے زیادہ بڑھ جانا، یہ حد سے بڑھنا کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ میانہ روی کے ساتھ، ایک بیلنس کے ساتھ لے کے چلنا ہے زندگی کو۔ آگے فرمائیں گے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس چیز کو، برتو اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال طیب پاکیزہ چیزیں دی ہیں، ان کو استعمال کرو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، ہاں اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو، جس کے اوپر ایمان کا تمہارا دعویٰ، جس کے اوپر تم ایمان لائے ہو، اس کا تقوی تم نے اختیار کرنا ہے۔ جو بھی چیز استعمال کرنی ہے اس کو تقوی کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے جواب دینا ہے، ہم نے اللہ کے سامنے اللہ نے ہم سے جواب لینا ہے، یہ احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اگلا ہمیں کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہارے مؤاخذہ نہیں کرے گا۔ یہاں پہ قسم سے متعلق بات ہو رہی ہے کہ انسان عادتاً کئی لوگ قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں کہ خدا کی قسم یوں کر لیا، میں نے یوں کر لیا۔ کئی لوگوں کا ایک تکیہ کلام ہوتا ہے قسمیں کھانا، تو اللہ تعالیٰ کی چیز پسند تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لغو قسمیں تم کھاتے رہتے ہو بلا وجہ کی، وہ پھر تمہارا مؤاخذہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے کہ عادت کے طور پہ ہو رہا ہے، ہو جائے، کوئی بات نہیں۔ ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، ہاں لیکن جو تم نے پورے ارادے کے ساتھ گرہ باندھی قسم سے، پورے ہوش و حواس کے ساتھ تم نے قسم کھائی ہے، اس پر تمہارا مواخذہ ہوگا۔ جس طریقے سے عدالت میں ہمارے ہوتا ہے کہ جو بھی بیان دیا جاتا ہے قرآن پہ حلف لے کے بیان دیا جاتا ہے، یا جو ہمارے حکمران آتے ہیں اپنا حلف اٹھاتے ہیں، قرآن سامنے رکھ کے حلف اٹھاتے ہیں، یہ ایک باقاعدہ پورا حلف ہے، پورا باقاعدہ ایک پورے ہوش و حواس کے ساتھ ایک قسم اٹھائی جاتی ہے، اس کی باقاعدہ پوچھ ہوگی، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط
ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کفارہ بیان کیا کہ جب قسم تمہیں توڑنی پڑ جائے اگر، تو اس کا کفارہ اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو تم کھانا کھلاؤ درمیانے درجے کا جو تم خود اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا کپڑا جو تم ان کو پہناتے ہو وہ ان کو دو. یعنی کہ غریبوں کی طرف ایک ان کی مدد کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا جرمانہ بھی ادا ہوگا اور ساتھ غریبوں کی بھی مدد ہوگی. اور تحریر الرقبہ یا پھر غلام آزاد کرانا. اب یہ تحریر الرقبہ کا لفظ تھوڑا سا غور کرنے کے لائق ہے، یہاں پہ ہم اس کا تھوڑا سا غور کرتے ہیں. یہاں پہ لفظ ہے رقبہ کا. رقبہ عام طور پہ ہم اپنے زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، زرعی رقبہ، یہ یعنی کہ زمین کو رقبہ بھی کہا جاتا ہے نا. تو یہ اس طریقے سے اصل میں ہے چیز جو مقبوضہ چیز ہے، قبضہ ہے. رقبہ گردن کو کہا جاتا ہے اصل میں، گردن چھڑانا اسی لیے کہتے ہیں. عام طور پہ کچھ صرف ہم غلام تک محدود کر دیتے ہیں، لیکن آج کل ویسے غلامی کا دور نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ غلام کا لفظ خاص طور پہ نہیں لگایا، کیونکہ غلام کو عربی میں عبد کہا جاتا ہے. یہاں پہ عبد کا لفظ نہیں کہا کہ کوئی عبد آزاد کرانا ہے، نہیں. یہاں پہ ایک رقبہ چھڑانا ہے، جو بھی چیز کسی قبضے کے اندر ہے. اب چاہے کسی نے کوئی زمین کسی کا قبضہ کر رہے، کسی نے کسی کا پلاٹ تھا قبضہ کر لیا، آپ اس کو بھی چھڑاؤ گے تو یہ بھی کوئی رقبہ چھڑانا ہی ہوگا. زمین کو ویسے ہی رقبہ کہتے بھی ہیں اپنے عام دن میں، زرعی رقبہ کے عام استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں. تو یہاں پہ ایک قبضہ چھڑانے کی بات ہو رہی ہے کہ تم قبضہ چھڑاؤ کسی کو. غلام تو ظاہر ویسے ہی نہیں ملتے، لیکن لوگوں نے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر رکھے ہیں، لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کر رکھا ہے. کوئی بھی چیز جو کسی نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے کسی کا، آپ اس کو ڈھونڈو، اس کا قبضہ آزاد کرا کے اس کو دلاؤ جو کہ اس کا حق تھا. تو یہ بھی ایک ان کے نعم البدل بنے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قسموں کا کفارہ یہ ہے کہ مسکینوں تشمیشکینوں کھانا کھلاؤ یا کپڑا پہناؤ درمیانہ جو تم خود کھاتے ہو یا پہنتے ہو، یا پھر قبضہ چھڑاؤ کسی کا. فمن لم یجد، جس کو یہ استطاعت نہ ہو، طاقت نہ ہو، جس کے پاس اتنا مال دولت ہی نہیں ہے، فصیام و ثلاثت ایام، وہ 3 روزے لگاتار 3 روزے وہ رکھے. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تو کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم کھا بیٹھو اس کو. اور فرمایا کہ وحفظوا ایمانکم، اپنی ایمانوں کی اپنے ایمان کی اس کی قسموں کی حفاظت کرو. قسموں کے ایسی تم ہلکا نہ سمجھو کہ بس کھا رہے ہیں توڑ رہے ہیں، کھا رہے توڑ رہے ہیں، ایسی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پوچھ کرے گا تم آخر کسی کا کمٹمنٹ کر رہے ہو، کوئی معاہدہ کر رہے ہو، کوئی وعدہ کر رہے ہو، کسی کا وعدہ خلافی جو ہے وہ ویسی ناپسندیدہ چیز ہے. تو تم نے قسم کھایا اس کے بعد کی حفاظت نہ کرو، یہ چیز جو ہے قابل قبول نہیں. اللہ کیا اللہ اسپیشلی آرڈر دے رہا ہے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کے واضح کر کے تمہارے سامنے بیان کرتا ہے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا پھر شکر ادا کرو. تمہیں اللہ تعالیٰ نے مواقع دیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نعمتیں رحمتیں کر رہا ہے، تم اس کے جواب میں اس کی طرح اللہ کے حکموں پر عمل کرو، اس اللہ کے حکموں کو مانو. اس طرح پہ تمہارا اللہ کا شکر ادا کرو گے. تو اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.